بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و نبینا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کلاس نمبر 58 میں آپ سب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ہماری اس کلاس کا حصہ ضرور بننے کی کوشش کریں۔ دوستو، ہمارا جو سلسلہ سفر ہے وہ اس میں متمکن کی قسموں سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس میں متمکن کی قسموں کا سفر جاری ہے۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس سے قبل جو کلاس ہوئی تھی اس کے اندر اس میں متمکن کی 7ویں قسم ہم سب مل کے پڑھنے کی کوشش کیے تھے۔ تو اس میں متمکن کی 7ویں قسم یہ تثنیہ حقیقی سے تعلق رکھنے والی تھی۔ تثنیہ کے سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ تثنیہ واحد سے بنائے جانے والا ایک لفظ ہے۔ پھر آخر میں نتیجتاً آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ واحد ہو، پھر اس کے ذریعے سے الف یا نون مکسور یا نون مکسور کا اضافہ کر کے، جبکہ وہ الف یا سے پہلے مفتوح ہو، یعنی زبر والا حرف ہو، اس سے پہلے والے حرف کو زبر آ رہا ہو، تو ایسی شکل اور صورت میں جو لفظ واحد سے بنایا جاتا ہے تو اس کو ہم نے تثنیہ حقیقی کہا تھا۔ تو اس کو تثنیہ حقیقی کہا جاتا ہے۔ تثنیہ حقیقی کے بعد دوستو، آج جو قسم تثنیہ کی ہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس قسم کا تعلق تثنیہ معنوی سے ہے۔ دیکھیے، اس کا نام ہے تثنیہ معنوی۔ یہ اس میں متمکن کی 8ویں قسم ہے۔ پھر اسی طریقے سے اعراب بالحرف کی 3ری قسم ہے، کیونکہ اس میں متمکن کی اعراب بالحرکت سے تعلق رکھنے والی 5 قسمیں تھیں۔ پھر اس کے بعد جب اعراب بالحرف سے تعلق رکھنے والی قسموں کا آغاز ہوا تو اسماء 6 مکبرہ ہم سے گزرے۔ پھر اسی طریقے سے تثنیہ حقیقی کا تذکرہ بھی ہم سے گزرا۔ پھر آج جو تثنیہ ہی کی قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تثنیہ معنوی۔ یہ ہے تثنیہ معنوی۔ تو دوستو، تثنیہ معنوی یہ بالکل طے لفظ ہے۔ یہ ہر لفظ سے بننے والا کوئی کلمہ نہیں ہے، اس کے لیے مخصوص الفاظ ہیں۔ تو وہ جہاں کہیں یہاں کے تقاضے کے مطابق، یعنی قسم یا 8ویں قسم کے تقاضے کے مطابق جہاں کہیں وہ مخصوص الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہ ہے اس میں متمکن کی 8ویں قسم، یعنی تثنیہ معنوی سے تعلق رکھنے والے قسم۔ دوستو، یہاں پر تثنیہ معنوی کے بعد یہ جو اس کی تعریف نہیں بلکہ اس کے سلسلے میں جو باتیں عرض کی گئی ہیں یہ ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں، یعنی تثنیہ معنوی کے یہ الفاظ ہیں جو مقررہ متعینہ الفاظ ہیں۔ نمبر 1 کلا ہے اور دوسرا لفظ ہے کلتا۔ کلا اور کلتا یہ 2 الفاظ ہیں، یہ تثنیہ معنوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو دوستو، ہم نے تثنیہ حقیقی کے اندر یہ بات جانی تھی کہ تثنیہ جو تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں الف اور زیر والا نون پایا جاتا ہے، یعنی تو یا اور زیر والا نون دکھائی دیتا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں پہ جب ہم غور سے دیکھیں تو یہ کلا اور کلتا کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر نون ہی غائب ہے۔ زیر والا نون تو دور کی بات ہے، نون ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو نون نہیں آ رہا تو پھر یہ تثنیہ کیسے بنا؟ تو دوستو، یہی تو بات عرض کرنا مقصود ہے کہ نون نہیں آ رہا ہے اور صورت اور شکل میں تثنیہ کی طرح نہیں لگ رہا ہے، تو اسی لیے اس کا نام تثنیہ معنوی رکھا گیا۔ یہ تثنیہ معنوی کے زمرے میں آیا۔ باضابطہ اگر نون آ جاتا، پھر نون دکھائی دیتا، نون پڑھنے میں آتا، نون دکھنے میں آتا، تو پھر وہ کوئی اور قسم ہوتی تثنیہ کی، تثنیہ حقیقی ہو جاتی، یا بعد میں آنے والی جو قسم ہے وہ تثنیہ لفظی کی ہے، وہ بھی طے شدہ ہے، تو وہ ہو جاتی۔
تو دوستو یہاں دیکھنے میں تو تثنیہ معلوم نہیں ہو رہے دو الفاظ کلا اور کلتا کے، مگر ان کے اندر کے پائے جانے والے معنی تثنیہ پر دلالت کر رہے ہیں اور اس کے اندر دو کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو تثنیہ تو صورت شکل میں مکمل طور پہ نظر نہیں آ رہے، مگر یہ معنوی طور پر یعنی ان کے اندر کے معنی دو کے ہیں۔ تو وہ معنی بھی یہاں پہ لکھے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ دوستو یہ دیکھیے تثنیہ معنوی کے لیے یہ مخصوص الفاظ ہیں، جہاں یہ الفاظ دکھائی دیں پھر یہ الفاظ پائے جائیں تو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ تثنیہ معنوی سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں۔ دوستو یہاں دیکھیں ان کا اعراب بالحرف اس وقت ہوگا جب کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ دوستو اس میں متمکن کی 8ویں قسم میں ان کا شمار ہونے کے لیے یہ جو کلا اور کلتا کے تثنیہ کے معنی رکھنے والے الفاظ ہیں، تو یہ اگر اس میں متمکن کی 8ویں قسم سے تعلق رکھنے والے بننا چاہیے اور بنیں گے تو اس کے لیے ایک شرط ہے، ایک شرط سے یہ مشروط ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ تثنیہ معنوی کے زمرے سے تعلق رکھیں گے، تثنیہ معنوی کی قسم سے تعلق رکھیں گے، اس میں متمکن کے 8ویں قسم بنیں گے، جبکہ ان کی اضافت بھائی ضمیر کی طرف ہو۔ کیا ہو؟ ضمیر کی طرف۔ دوستو ضمیر کا بیان بھی ہم سے نہیں گزرا ابھی، تو ضمیر کے سلسلے میں بھی ہم نہیں پڑھے ہیں باضابطہ طور پہ، لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ دوستو یہ ہے کلا کا لفظ ہے اور یہاں کلتا کا لفظ ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں دوستو کہ یہ کلا کا جو لفظ ہے یہ مذکر ہے، کلتا کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے۔ یہ بھی تثنیہ معنوی ہے، یہ بھی تثنیہ معنوی ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ تو دو مؤنث اگر ہوں تو ان کے لیے استعمال کرنا مقصود ہو تو کلتا کہا جائے گا، دو مذکر کے لیے اگر استعمال کرنا ہو تو وہ کلا استعمال کیا جائے گا۔ مذکر اور مؤنث کا فرق ہے، تو اس حساب سے یہ دو الفاظ مقرر ہیں۔ تو دوستو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، جو شرط بتائی جا رہی ہے، ایک شرط کی حیثیت ہے اس کی کہ یہ آخر تثنیہ معنوی یعنی اس میں متمکن کی 8ویں قسم کب بنیں گے، تو اس کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بھئی اگر یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، مطلب یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کلا اور کلتا کے، ان کے بعد ضمیر آ جائے، ضمیر۔ دوستو یہ ہما، پھر یہ بھی ہما، تو ان کو ضمیریں کہا جاتا ہے، جیسے ہوا ہے، ہما ہے، ہم ہے، تو یہ ضمیریں ہیں۔ چونکہ یہ تثنیہ معنوی سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ان کو اسی پیرائے میں استعمال کیا جاتا ہے کہ کلا پھر کلتا، چونکہ یہ الفاظ تثنیہ معنوی کے ہیں، ان کے اندر دو کے معنی ہے، تو ان کی اضافت ہو رہی ہے یہ ہما کی طرف، یہ بھئی اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، تو اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، تو لہذا کلا تنہا لفظ اگر ہو تو یہ تو اس میں متمکن کی 8ویں قسم وغیرہ سے تعلق رکھنے والے نہیں ہوں گے۔ تنہا لفظ جب استعمال کریں گے، مفرد الفاظ خالی کلا اور کلتا، تو اس وقت تو یہ ہماری جو بحث چل رہی ہے اس سے تعلق ان کا نہیں ہوگا۔ یہ جب تنہا استعمال نہ ہو بلکہ یہ ضمیر کی طرف، ضمیر سے متعلق ہو کر استعمال ہوں، جیسے کلا کے بعد ہما کی ضمیر آ رہی ہے، کلتا کے بعد ہما کی ضمیر آ رہی ہے، تو ان کے معنی دیکھیے معنوی طور پر یہ کیا ہے، ہر دو یا صرف دو کے معنی آتے ہیں، ہر دو یا دو کے معنی کر سکتے ہیں ان کے دو، تو لہذا یہ کلا ہما اور کلتا ہما، کلا اور کلتا یہ ہیں تثنیہ معنوی اصل میں، لیکن ان کی اضافت ہو رہی ہے ہما کی طرف اور ہما کی طرف، تو لہذا یہ ہما کی طرف اضافت ہو کے استعمال ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ اس میں متمکن کی 8ویں قسم بنتے ہیں، ورنہ یہ کوئی اور قسم بنتے ہیں۔ بھئی اگر ضمیر کے ساتھ اگر استعمال نہ ہو، یعنی ہما کے ساتھ استعمال نہ ہو، تو یہ اس میں متمکن کی ہی کوئی اور دوسری قسم بنتے ہیں، تو اس کا ذکر تو بعد میں آنے والا ہے۔ دوستو یہاں دیکھیں، بھئی اگر ان کی اضافت کسی اسم کی طرف ہو، یعنی ضمیر کی طرف نہ ہو، کسی اسم ظاہر کی طرف ہو، اس کو ہم ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں دوستو، یہ دیکھیے اسم ظاہر، یعنی کھلے نام کی طرف ہو، تو یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں ان کو اسم ضمیر کہا جاتا ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، ایک سلسلہ ہے ضمیروں کا،
تو لہذا وہ ضمیروں کی بحث میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سب پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں دوستو، اگر ان کی اضافت کسی اسم ظاہر کی طرف ہو تو اسم ظاہر کی طرف کا مطلب یہ ہما جیسی ضمیر کی طرف نہ ہو، ہما کی طرف، تو ان کا اعراب بالحرف نہیں ہوگا، یعنی یہ اعراب بالحرف سے تعلق رکھنے والی قسم نہیں ہوگی، یہ اسم متمکن کی 8ویں قسم نہیں بنے گی، اسم متمکن کی 8ویں قسم نہیں بنے گی، بلکہ یہ کوئی دوسری قسم کے کھاتے میں چلے جائے گی۔ تو دیکھیے اگر ان کی اضافت کسی اسم ظاہر کی طرف ہو تو ان کا اعراب بالحرف نہیں ہوگا بلکہ تقدیری ہوگا۔ دوستو اس کو نوٹ کر لیں، یہ دیکھیے تقدیری اعراب سے ان کا تعلق ہوگا، تثنیہ معنوی سے ان کا تعلق نہیں ہوگا۔ تثنیہ معنوی بننے کے لیے یہ کلا اور کلتا کے الفاظ ہما کے ساتھ استعمال ہونا ضروری ہے، سر دست اتنا یاد رکھیں کہ ضمیر کے ساتھ یہ استعمال ہونا ضروری ہے، اضافت ان کی ضمیر کی طرف ہونا ضروری ہے، تب کہیں جا کر اس میں متمکن کی 8ویں قسم سے تعلق رکھیں گے، پھر 8ویں قسم سے تعلق رکھنے کے بعد پھر اس میں متمکن کی 8ویں قسم کا اعراب ان کے اوپر جاری ہوگا۔ تو اگر یہ خدا نخواستہ جیسے اسم ظاہر کی طرف استعمال ہو مضاف ہو کے، جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے دوستو، جیسے کلر رجلینی، تو یہاں ہم یہ بھی لکھ دے سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے مثالوں کا ایک تسلسل چل رہا ہے۔ یہ دیکھیے ذہبہ کا لفظ لکھ رہا ہوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ذہبہ کے بعد جو فاعل کے طور پہ آنے والا لفظ ہوتا ہے وہ پیش والا ہوتا ہے، تو پیش کا مقام ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ذہبہ کے بعد جب آ رہا ہے تو یہاں پہ کلر رجلینی، ذہب کلر رجلینی، ان کلر رجلینی، من کلر رجلینی، تینوں حالتوں کے اندر بھی کلا کا جو لفظ ہے یہ الف ہر جگہ برقرار ہے۔ کیا ہے؟ ہر جگہ الف برقرار ہے، پھر یہ الف ہر جگہ بھیا آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو یہاں جہاں تک ان الفاظ کا تعلق ہے تو یہ حالت رفعی میں، یعنی پیش کی حالت میں اگر یہ ہوں تو وہی کلاہما اور کلتاہما آئیں گے، پیش کی حالت میں اگر ہوں تو یہ کلاہما اور کلتاہما بھیا آئیں گے، لیکن اگر یہ پیش کی حالت میں نہ ہو تو یہ کلتیہما اور کلیہما ہوں گے، کلتیہما اور کلیہما، مطلب یہ ہے کہ ان کا اعراب یا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یا ہوگا۔ پیش کی حالت میں اگر یہ آئیں تو ان کا اعراب بھیا الف کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، یہ دیکھیے ذہبہ، یہ تو فعل ہوا، اس کے بعد جب یہ کلاہما کا لفظ آ رہا تو حالت رفعی ہے، یہ طے ہو گیا، یہ ہے کلاہما۔ تو اصل مخصوص اعراب دیکھیے، اعراب بالحرکت سے تعلق رکھنے والی قسم ہے تو یہ الف کو دیکھیں گے ہم، تو الف کے حساب سے اعراب آ رہا ہے اس کو، کلا کو، یہ اعراب ہے، اعراب بھائی اعراب بالحرف، یعنی الف کے ذریعے سے اعراب آیا تو الف اعراب بنا اس کا، کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو اب یہ دیکھیے انا کے بعد میں اگر استعمال کروں تو یہ ہوگا ان کلیہما، تو یہاں دیکھیے یا کے ساتھ اعراب آ گیا، یہ جو اعراب آیا ہے یہ بھی اعراب بالحرف ہے، تو اعراب بالحرف بالف، یہ یا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو زیر والی مثال میں لکھ رہا ہوں کہ من کے بعد تو زیر آتا ہے، جیسا کہ آپ اس سے پہلے کئی مرتبہ سن چکے ہیں، تو اگر ہم کلاہما کا لفظ لائیں تو یہ بھی ہوگا کلیہما، کلیہما، تو اس کا اعراب بھی ٹھہرا یا کے ساتھ، یہ بھی اعراب بالحرف لیکن یا کے ساتھ ہے یہ بھی۔ تو ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کلا اور کلتا کے الفاظ جو تثنیہ کے معنی کے لیے ہیں، ان کا معنی تثنیہ کا ہے، صورت شکل میں تثنیہ نظر نہیں آتے کیونکہ نون نہیں ہے ان کے اندر، زیر والا نون ان کے اندر دکھائی نہیں دے رہا، تو یہ اگر حالت رفعی میں نے پیش کی حالت میں آئے استعمال ہو تو الف کے ساتھ ان کا اعراب ہوگا، جیسے کلاہما میں آیا۔ پھر اگر یہ زبر کی حالت میں استعمال ہوں، جیسے انا کے بعد کا جو مقام ہے وہ مقام نصب ہے،
مقام فتح ہے، زبر کا مقام ہے. پھر یہ من کے بعد آیا تو یہ زیر کا مقام ہے. تو اگر زبر اور زیر کے مقام میں اگر یا آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا اعراب یا ہوگا. تو اعراب تثنیہ حقیقی کی طرح ان کا اعراب ہوگا. تینوں کا اعراب ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، تثنیہ حقیقی، تثنیہ معنوی، تثنیہ لفظی. تثنیہ لفظی کی قسم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. لیکن تینوں کا اعراب مقصدی اعتبار سے بالکل ایک ہے، تینوں کا مقصد ایک ہے، کیونکہ تینوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا ذہب الرجلان، پھر ان الرجلین من الرجلین. تو تثنیہ کا اعراب نتیجے کے طور پر یہ بات عرض کی جا رہی ہے، یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ تثنیہ کی تینوں قسموں کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، یا کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بات ثابت ہو رہی ہے. تو لہذا یہ تثنیہ معنوی تھا. تثنیہ معنوی کے سلسلے میں یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. مگر دوستو تثنیہ حقیقی میں اور تثنیہ معنوی میں اور تثنیہ لفظی میں کچھ فرق ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جو فرق ہے اس فرق کو اگلی کلاس میں، پھر اگلے درس میں تثنیہ لفظی کے ضمن میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور عرض کیا جائے گا. فی الوقت تثنیہ معنوی کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ اس میں متمکن کی 8ویں قسم ہے، تو لہذا اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید نئی اگلی قسم کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.